بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا بیان سورہ واقعہ کے بارے میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ اور سورہ غنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کو پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھ کر تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے گی۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدے کو مغرب اور عشاء کے دوران پڑھا گیا تو اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمے لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس سورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا اور اس کی شفاعت قبول کی گئی، اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے 1 نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کرو، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانی ہوتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے۔ طاؤس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حال مرتحل۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ حال مرتحل کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ وہ صاحب القرآن ہے اور جو اول سے چلے حتیٰ کہ آخر تک پہنچے اور آخر کے بعد پھر اول پر پہنچے، جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دے۔ حال کہتے ہیں منزل پر آنے والے کو اور مرتحل کوچ کرنے والے کو، یعنی یہ کہ جب کلام پاک ختم ہو جائے تو پھر اثر نو شروع کر لے، یہ نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا تو دوبارہ پھر دیکھا جائے گا۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ اس کی شرح وارد ہوئی ہے کہ ختم کرنے والا اور ساتھ ہی شروع کرنے والا، یعنی ایک قرآن ختم کرنے کے بعد ساتھ ہی دوسرا شروع کر لے۔ اسی سے غالباً وہ عادت ماخوذ ہے جو ہمارے دیار میں متعارف ہے کہ قرآن شریف کے بعد مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، مگر اب لوگ اس کو مستقل ادب سمجھتے ہیں اور پھر پورا کرنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ دراصل دوسرا قرآن شریف شروع کرنا بظاہر مقصود ہے جس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ شرح آیہ میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے اتقان میں بروایت دارمی نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قل اعوذ بالناس پڑھا کرتے تھے تو سورہ بقرہ سے مفلحون تک ساتھ ہی پڑھتے تھے اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا بھی فرماتے تھے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورہ بقرہ کے بارے میں جان کر معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔